تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ 14واں سپارہ اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سورۃ الحجر کے آغاز تقریباً ہو جاتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ قرآن کے تذکرے سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز فرمایا ہے، اور ہجر کا جو مطلب ہے وہ عقل کو بھی کہا جاتا ہے، عقل۔ اور اس صورت کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس پوری صورت میں آپ کو پروٹیکشن کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ملیں گی، اور عقل کو بھی اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر لیتی ہے، اور کون سی چیز اس کی محافظ ہے اور کون سی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ اس چیز کی تمیز کر لیتی۔ اور اس سے بھی پہلے یہ جو سورہ ابراہیم چل رہی تھی، اور یہ 13واں سپارہ جو چل رہا تھا، اس کی ایک آخری آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں، سماعت فرمائیں، کیونکہ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ اس آیت کو قرآن کریم کا ٹائٹل ہونا چاہیے تھا، عنوان ہونا چاہیے تھا قرآن کریم کا، یہ آیت ٹائٹل فرنٹ پہ یہ آنا چاہیے تھا، مطلب اتنی فصیح اور بلیغ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ ھذا بلاغ للناس، کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہم نے اطلاع نامہ بھیجا ہے، ایک لیٹر بھیجا ہے، ایک خط بھیجا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن کی اہمیت بیان ہوئی۔ وَلِيُنذَرُوا، پھر فرمایا کہ اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے گا، جنت کے قریب کیا جائے گا اور جہنم سے ان کو ڈرایا جائے گا۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ تمہارا الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ تین چیزیں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور یہ بیان سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کا ٹائٹل ہونا چاہیے تھا کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے لیے اطلاع بنا کے نازل کیا ہے، تاکہ اس کی احکامات کے ذریعے آپ جنت کے قریب ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں، اور یہ علم اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو سب سے پہلا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں محافظ، ہم ہیں حفاظت کرنے والے اس قرآن کے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، فرمایا کہ ہم نے آسمان کو خوبصورت ستاروں کے ساتھ مزین فرما دیا ہے، اور وَحَفِظْنَاهَا، فرمایا کہ ہم نے شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے۔ شیطان مردود ہمارے آسمانوں کی خبریں اچک نہیں سکتا ہے، ایک حفاظت کی بات یہ ہو گئی۔ پھر ایک آیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے پیغمبر آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہم ہیں نا آپ کا جواب دینے والوں کے، یہ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر پروٹیکشن کی باتیں، حفاظت کی باتیں، چاہے وہ حفاظت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو یا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے کرائے، حفاظت کی باتیں اس صورت کے اندر ہو رہی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک عجیب معاملہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا اسی صورت کے اندر، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ جن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کافرین کہہ رہے ہیں، کفار کہہ رہے ہیں کہ تم جس کی پیروی کرتے ہو وہ معاذ اللہ کون ہے؟ مجنون ہے، وہ مجنون ہے معاذ اللہ، تم ان کی باتیں مان رہے۔ اور پھر
اگر یہ واقعی نبی ہے تو اس کے ساتھ کسی فرشتے کا نزول کیوں نہیں کیا گیا، یا یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے، دوسرا یہ کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، کیونکہ اس کا جواب بنتا نہیں ہے، اس کا جواب کوئی بنتا نہیں ہے، ان بے وقوفوں کے سوالوں کا یہ جواب کوئی بنتا نہیں ہے۔ اب ایک شخص یہ بولے کہ یہ جو آگ جل رہی ہے گرم ہے ٹھنڈی ہے، آپ کیا بولیں گے اس کو؟ بولیں گے بھائی ہاتھ لگا کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا تجھے۔ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو وہ تمہیں نظر نہیں آتا، پھر تم بولتے تو نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ان کے ساتھ کسی فرشتوں کا نزول کر دیتے تو تم اور باتیں کرتے، یعنی تمہارے سوالات اور تمہارے اعتراضات ختم نہیں ہونے والے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہے گا یا اس طرح کے اعتراضات کرے گا یا آپ کا مذاق اڑائے گا، ایسے لوگوں کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ قانون اعتدال کی بات کی، یہ جو ماحولیات ہے، یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ماحولیات جو ہے اس کے بارے میں بات کی، جس کو سائنس نے کہا ہے بیلنس آف نیچر۔ اور اس بیلنس آف نیچر کو اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا ہے کہ من کل شیء موزون، ہم نے ہر چیز ناپ تول کے پیدا کی ہے، ہم نے ہر چیز بڑے اعتدال کے ساتھ پیدا کی ہے، ہم نے ہر چیز بڑے بیلنس کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تم آج تحقیق کر کے کہو کہ بیلنس آف نیچر، تم بیلنس آف نیچر کہتے ہو، لیکن ہم اسے موزون کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے تول کے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ناک ہے، فرمایا کہ اس کے اندر کوئی تمہاری تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ناک لمبی ہو کے تمہارے پیٹ تک نہیں آ سکتی ہے، یہی رکی ہے، یہ نیچر ہے، یہ قانون اعتدال ہے۔ تمہاری زبان لمبی ہو کے زمین پہ نہیں لگ سکتی، ہاتھی جو ہے وہ مچھر نہیں بن سکتا، مچھر جو ہے وہ ہاتھی نہیں بن سکتا۔ بیلنس آف نیچر، قانون اعتدال، ہر چیز کو ناپ تول کے پیدا کیا۔ ہاں تمہارے بال بڑھیں گے، تمہیں اپنے بالوں کو کاٹنا پڑے گا، تمہارے ناخن بڑھیں گے، تمہیں اپنے ناخنوں کو تراشنا پڑے گا۔ یہ بیلنس آف نیچر ہے، یہ قانون اعتدال ہے جو اللہ رب العزت نے آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ میں نے اس پوری دنیا کو ایک بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر آگے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندِنَا خَزَائِنُهُ، فرمائے اس دنیا کے جتنے خزانے ہیں ان سب خزانوں کا مالک میں اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت اعلان یہ کرے کہ سارے خزانے دنیا کے میرے پاس ہیں اور میں کسی اور سے مانگنے چلا جاؤں تو اللہ رب العزت ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک اور نقطے کی بات بتاؤں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر کسی کے پاس یہاں ہمارے نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن میں 2 کروڑ روپیہ ہو تو کیا وہ گاتا پھرے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے، میرے پاس اربوں روپیہ ہے، میرے پاس یہ بینک بیلنس ہے، میرے پاس یہ جائیداد ہے؟ اگر وہ گائے گا، بتائے گا، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اس کے پاس لوگ پہنچ جائیں گے لینے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العزت نے تو بتا دیا کہ میرے پاس ہے، خزانے ہیں میرے پاس بے تحاشا مال ہے، دولت ہے، اور اگر تم مجھ سے پوری دنیا بھی مانگے اور پوری دنیا کو بھی میں عطا کر دوں تو میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کے مالدار ہیں جو چھپاتے ہیں، میں شہنشاہ ہوں جو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں، آؤ مجھ سے مانگو۔ یہاں چوری کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی چوری کر سکتا ہے کسی کی حیثیت؟ ہاں مانگو گے دے دوں گا، مانگو گے عطا کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا میرے پاس ہیں، لہذا مجھ سے مانگو۔ دنیا کے مالدار کبھی بھی یہ اظہار اقرار نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ خزانے۔ اللہ کہہ رہا میرے پاس ہیں، آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد پیغمبر ہمارے نبی، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں
کہ جن کی قسم زندگانی کی قسم، شب و روز کی قسم، صبح و شام کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے، لعمرک، اے پیغمبر ہمیں آپ کی زندگانی کی قسم۔ اللہ، کتنا بڑا رتبہ ہے، انتہائی پوری کائنات میں آنریبل، معزز، قابل صد احترام شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے امتی، ہم ان کے ماننے والے۔ کسی نبی کی، کتنے انبیاء گزرے، کتنے انبیاء کا آپ نے ذکر سنا، تذکرہ سنا، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن اگر کسی کی زندگی کی قسم میرے رب نے اٹھائی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واحد پیغمبر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ان کا سجدہ، ان کا رکوع، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا سفر کرنا، صحابہ کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، نکاح کرنا، جنازے پڑھانا، زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا اور فرمائے کہ من المثانی، آپ سورہ فاتحہ کبھی غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر آیت میں دو چیزیں ملیں گی، دو چیزیں ہر آیت میں۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحیم بھی، مالک یوم الدین، آپ کو جزا سزا کا دن بھی پتہ چلا اور پتہ چلا اس کا بادشاہ کون ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی پتہ چلی اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا ہی پتہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہی پتہ چلا، اور سیدھا راستہ ہے کس کا؟ فرمایا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر آیت میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہ قرآن عظیم ہم نے عطا کر دیا، یہ عظیم آیات ہم نے تمہیں دے دی ہیں، تو بس پھر تمہاری آنکھیں دنیا کے سامنے پھٹنی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے جاہ و عظمت اور زیب و زینت کو تمہاری آنکھیں ایسی نہ ہوں کہ تم اس کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ دنیا دیکھو، دنیا دیکھو، لیکن دنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ دنیا کو ایسے مت دیکھو، دنیا کی زیب و زینت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دنیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو نعمتیں دکھائیں گے۔ یہ ہوتی ہیں نعمتیں، قرآن کی برکت، قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر تم قرآن والے ہو اور قرآن کریم کی فضیلت کو ماننے والے، سمجھنے والے ہو، تو یہ دنیا تمہارے سامنے حقیر ہونی چاہیے۔ تم ہمارے پاس آؤ، پھر ہم تم کو دکھائیں گے کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں، برکتیں کیا ہوتی ہیں، آسائشیں کیا ہوتی ہیں، عیش و عشرت کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب تم ہمارے پاس آؤ گے جنت میں تو ہم تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے، نہ بور ہونے دیں گے، اور نہ تمہیں کوئی وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرے گا، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنا بھی پیسہ ہو نا، دولت ہو، جتنے بھی آرام ہو، بالآخر انسان بور ہو جاتا ہے۔ یار بہت کر لیا، یہ عیاشیاں بہت کر لی، یہ اس طرح سے بہت اپنے عیش و عشرت کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے چاہتا ہے کہ اب اس طرح سے سکون حاصل کر لوں، اس طرح سے بہت کر لیا، اب اس طرح سے کرتا ہوں، اب اس طرح سے کرتا ہوں، بالآخر بور ہوتا ہے۔ اور میں وہاں تمہیں بوریت نہیں ہوگی، تم جنت میں جاؤ گے تمہیں بوریت نہیں ہوگی، تمہیں اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اور یہ بندہ وہ زیادہ بہتر سوچ سکتا ہے کہ جو کرایہ دار ہو، جو کرایہ دار ہو، جس کے پاس مالک مکان ہر مہینے آئے، پہلی تاریخ کو لاؤ بھائی کرایہ دو ورنہ گھر خالی کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عطیت ہے۔ دعا کریں جن کا کرایہ کا گھر ہے اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے۔ بڑی نعمت ہے گھر آج کے دور میں، اگر چھوٹا سا بھی گھر ہے، جھوپڑی ہے، چھوٹی سی بھی آپ کے پاس کٹھیا اگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نعمت ہے بہت بڑی۔ تو فرمایا کہ تمہیں وہاں سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، لیکن سن لو
چاہے تمہارا اپنا گھر بھی ہو یہ دنیا میں، چاہے تمہارے پاس بینک بیلنس ہر چیز موجود ہو، بینگلوز ہو، لیکن اس آخرت کے مقابلے میں تم کرائے کے گھر میں ہی رہ رہے ہو. ایک دن ملک الموت آئے گا، تم جتنے بڑے اور خوبصورت گھر میں رہ رہے ہوگے تمہیں وہاں سے نکال کے لے جائے گا. چلو آ جاؤ، نکل جاؤ، ٹائم پورا ہو گیا. کرائے کا گھر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنا گھر بھی اگر ہو تو آخرت کے مقابلے میں وہ بھی کرائے کا گھر ہے. کسی دن آ جائے وہ مالک مکان اوپر سے، وہ ملک الموت آ جائے گا، روح قبض کرے گا اور کہے گا چلو آ جاؤ. اور اگر تمہاری روحیں پاکیزہ ہوں گی تو پاکیزہ فرشتے آئیں گے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے. حسین و جمیل چہرے والے آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم، سلام کہیں گے آپ کو. اللہ اکبر. ورنہ جو بدکار ہے، گناہگار ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسا خطرناک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسے فرشتے ہوں گے کہ دیکھ کے انسان کے حواس باق یہ کیا ہو گیا. لیکن نیکوکاروں کے لیے اور متقین کے لیے ایسے جمیل خوبصورت حسین فرشتے آئیں گے اور ان کو سلام کہیں گے کہ آ جاؤ، اور اب اللہ رب العالمین کی رحمت سے سلامتی والے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. پھر یہاں پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کی ہے آخر میں، اس سورہ کے آخر میں. اور آخری جو آیت ہے اس سورہ ہجر کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ آیت آپ سنیں گے جب ماہ رمضان قریب ختم ہوتا چلا جائے گا نا، اس وقت آپ علماء کرام سے یہ آیت سنیں گے. آپ کو سمجھایا جاتا ہے، مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے. جب تک موت نہ آ جائے، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی گردش کر رہا ہے. صرف رمضان میں نہیں، صرف ماہ رمضان میں عبادت نہیں، بلکہ جب تک زندہ ہو، حتی یاتیک الیقین، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا. پھر یہاں سے سورۃ النحل شروع ہو جاتی ہے، اور نحل کا مطلب دبی، یعنی شہد کی مکھی. یہ شہد کی مکھی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اس میں. یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جو بیٹے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، وہ ایک روز راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ غریب لوگ، پسماندہ قسم کے لوگ سوکھی روٹی اور چٹنی کھا رہے تھے. سوکھی روٹی اور چٹنی کھا رہے تھے. انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آ جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کھا لیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہوئے، ان کی دعوت قبول کی. وہ سوکھی روٹی چٹنی کھا رہے تھے، وہی کھانے لگے اور یہ آیت پڑھنے لگے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غربا ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں اور وہ دال روٹی چٹنی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ذکر کیا انعام کا، چوپایوں کا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے ان میں نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں؟ وہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، تم جو دودھ پیتے ہو جو ان کے بطن سے نکلتا ہے، جو تم دودھ پیتے ہو، خالص لبن، خالص دودھ جو تم پیتے ہو، وہ خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے نکلتا ہے. نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، نہ گوبر کے ذرات کی آمیزش ہوتی ہے. کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر اللہ رب العزت تمہیں خالص دودھ عطا فرماتا ہے، خالص دودھ دیتا ہے. یہ نشانی ہے. اور ایک مفسر نے بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے، کہتے ہیں ماحول جتنا بھی خراب ہو تمہارے ارد گرد کا، ماحول جتنا بھی خراب ہو تمہارے ارد گرد کا، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی اور خوف موجود ہے تو تمہارے ارد گرد کا ماحول جتنا خراب بھی ہو تم صراط مستقیم سے نکل جاؤ گے، تم سیدھا راستہ لے لو گے. ماحول کو نہ بولا یہ ماحول کتنا خراب ہے، آج کل کا ماحول کتنا عجیب ہے، آج کل کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے. ماحول جیسا بھی ہو، یہاں گوبر ہے،
یہاں خون ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ سے دودھ نکل رہا ہے۔ تم بھی اپنی نیت کو صاف کر لو، ماحول جتنا بھی خراب ہو تم اپنی نیت صاف کر لو، تم اپنے ارادے صاف کر لو، تم اپنے دل میں تقوی بٹھا لو، خوف الہی بٹھا لو، ماحول جتنا خراب ہو اللہ رب العزت کی رضا مل جائے گی تمہیں۔ پھر یہاں ذکر ہوا شہد کی مکھی کے بارے میں، سورہ نحل ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی۔ اللہ، وحی تو انبیاء کو کی جاتی ہے، وحی تو رسولوں کو کی جاتی ہے۔ اس شہد کی مکھی کا اللہ رب العزت نے مقام بیان کر دیا، اور پھر شہد کا مقام تو آپ کو پتہ ہے، شفا ہی شفا ہے۔ تو ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تم نے چھتے کیسے بنانے اور کہاں بنانے ہیں۔ فرمایا من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، ترتیب دیکھیے گا، سب سے اونچی جگہ پہ بناتے ہیں یہ چھتے، یہ مکھی شہد کی اپنا چھتا سب سے پہاڑوں کے اوپر بنانا، درختوں کے اوپر بناتی ہے، اور پھر جو تم اپنے گھروں میں اونچی اونچی چھتیں بناتے ہو، مکانات بناتے ہو، فرمایا یعرشون، اس کے اوپر یہ اپنا کام کرتی ہے اپنے خالص طریقے سے، اللہ کی حکم کے تابع ہو کے، اللہ کی اتباع کر کے یہ شہد کی مکھی اپنا کام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پورے منظر کو اس قرآن کے اندر بیان کر دیا، اور پوری ایک سورت سورہ نحل دی بھی شہد کی مکھی کے نام سے نازل فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے خواتین کے بارے میں کہ ہم نے تم سے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے اولادوں کو جنم دیتی ہیں، بیٹوں کو پیدا کرتی ہیں، اور تمہارے لیے پاکیزہ رزق، اللہ اکبر، اس کا بھی انتظام کرتی ہیں۔ فرمایا کہ نیک جو عورت ہے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر نیک عورت مل گئی، اگر نیک بیوی تمہارے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت تمہارے پاس ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ اکبر، یہ بات ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی ولیہ ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا ایک جوان بیٹا تھا اور انتہائی فرما بردار، نیک، فرما بردار، نیک اور جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ باپ کے اوپر جو گزری تو گزری، لیکن ماں کے اوپر ایسا گزرا کہ وہ اس کے غم میں نڈھال، اور ایسے ہی نڈھال کہ آنکھوں سے بنائی جاتی رہی۔ اللہ اکبر، نظر آنا بند ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی اور قرآن کی اس آیت پہ پہنچی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بالآخر ختم ہو جانے والا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ بالآخر ختم ہو جانے والا ہے، اصل چیز تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ دنیا کی جتنی نعمت ہے، نیک اولاد نعمت، نوجوان اولاد نعمت، لڑکے نعمت، لڑکیاں نعمت، مال و دولت نعمت، اچھا گھر نعمت، لیکن اللہ نے فرمایا بالآخر یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے اگر یہاں سے کچھ چلا جائے، یہاں سے کچھ چلا جائے تو افسردہ نہ ہوا کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ نعمت کے چھن جانے پہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کو بہترین نعمتیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تمہیں اللہ والا کیسے بننا ہے، اور تم یہ کہلاؤ کہ تم اللہ والے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ آیت پڑھ دینا، ان اللہ مع الذین، لوگ تم سے یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ آیت پڑھ دینا کہ بے شک اللہ رب العزت کے ساتھ تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کا خوف اور تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین، وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا 14واں سپارہ، انشاءاللہ کل 15ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔